کیوں پاکستان کا سسٹم بنا ہی آپ کے بچوں کو لائف میں پوری طرح فیل کرنے کے لیے ہے؟ کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری ہوتے ہوئے بھی یوتھ جاب لیس ہے، ان کے پاس کام نہیں ہے؟ کیا اس کا سارا بلیم صرف گورنمنٹ کو دیا جائے؟ روزگار سے محروم افراد کی تعداد 45 لاکھ ہے، یا اب ہمیں بھی اپنی رسپانسبلٹی لے لینی چاہیے؟ The education system in Pakistan is letting our students down. پرانے طریقے کے لیسنز، پور اسکولنگ فیسلٹیز اور روٹ لرننگ، رٹے بازی کے فوکس کی وجہ سے ہمارے بچے وہ ایجوکیشن نہیں لے پا رہے جو ان کا حق ہے۔ اسٹوڈنٹس کو سکسیس کی بجائے فیلیئرز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹاپک میرے لیے اسی لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے سسٹم کی خرابیاں اسٹوڈنٹس کی اپرچونٹیز کو لمٹ کر دیتی ہیں، چاہے وہ پرانے ٹیچنگ میتھڈز ہوں یا ریسورسز کی کمی۔ میں نے ان چیلنجز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے، اور یہی ٹائم ہے کہ اب ہم اس فیوچر کے لیے بات کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈز، ایگزامس پریشر، اسکولز کے درمیان ان ایکویلٹی اور ٹرینڈ ٹیچرز کی کمی کو ڈسکس کریں گے۔ میں کچھ طریقے بھی شیئر کروں گا جس سے آپ فیوچر میں فائنینشیل اسٹرگلز سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد 1947 سے لے کر اب تک ایجوکیشن سسٹم میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ شروعاتی کوششوں کا فوکس اسکولز بنانا، لٹریسی کو بڑھاوا دینا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرانے سلیبس اور ان ایکول اسیس جیسے مسئلے برقرار ہوتے رہے۔ کچھ ریفارمز کے باوجود یہ سسٹم آج کے ماڈرن ڈیمانڈز کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔ پاکستان کی لٹریسی ریٹ تقریباً 16% ہے، اور شہری اور دیہاتی ایریاز کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ گاؤں میں بہت سے اسٹوڈنٹس سیکنڈری اسکول سسٹم کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور آبادی کے بڑھتے ہوئے تعداد کے لیے کافی اسکولز ہی نہیں ہیں۔ یہ اسٹیٹس کوالٹی ایجوکیشن دینے کے چیلنجز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم زیادہ تر پرانے کورس آف اسٹڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ماڈرن زمانے کی ضرورتوں کو نہیں ریفلیکٹ کرتا۔ یہاں زیادہ فوکس روٹ میمورائزیشن، رٹے لگانے پر ہوتا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس فیکٹس کو یاد کرتے ہیں انسٹیڈ آف کریٹیکلی تھنکنگ۔ اس میں زیادہ تر قصور ہمارے پیرنٹس اور بڑوں کا ہوتا ہے، جو بچپن سے ہی کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا سیکھا، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے مارکس لیے ہیں، کیا آپ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ آئے ہیں۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کر آپ ایجوکیٹڈ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اسکل وائز ہمیشہ زیرو ہی رہتے ہیں۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی کلاس کے ٹاپر سے، لیکن اب وہ ایک ڈیسنٹ جاب کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایگزام سینٹرک سسٹم زیادہ تر ٹیسٹ اسکورس کو امپورٹنس دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ صرف ایگزامس پاس کرنے کے لیے ہی پڑھائی کرتے ہیں، نالج کو سیکھنے اور اپلائی کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں اربن اور رورل ایجوکیشن کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ شہری اسکولز میں زیادہ تر اچھی فیسلٹیز اور ریسورسز ہوتے ہیں، جبکہ دیہاتی اسکولز اکثر بیسک نیسیسٹیز سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ اسکولز پبلک اسکولز کے مقابلے میں بہتر ایجوکیشن دیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ان ایکول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتا ہے۔ کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ٹیچرز کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم میں بہت مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ اوپر سے پاکستان میں کئی ٹیچرز کے پاس پراپر ٹریننگ اور آن گوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کمی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس لیٹسٹ ٹیچنگ میتھڈس یا ٹولز نہیں ہوتے جو ان کی ایجوکیشن دینے کے طریقے پر اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان کے بہت سے اسکولز نہ صرف ریسورسز کی کمی بلکہ اوور کراؤڈڈ کلاس رومز کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی ایجوکیشن لینا بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ پاکستان میں پیرنٹس اکثر بچوں پر ہیوی اکیڈیمک پریشرز ڈالتے ہیں، جسے ان میں ہائی لیول آف سٹریس اور اینزائٹی ہوتی ہے۔ ایگزامز اور گریڈز پر فوکس ان کی مینٹل ہیلتھ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے، جو ان کی اوور آل ویل بینگ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسی کنٹریز کے مقابلے میں جہاں ایجوکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، جیسے کہ فن لینڈ یا سنگاپور فار ایگزامپل، ماڈرن سلیبس، ٹیچر ٹریننگ اور ایجوکیشن ریسورسز میں پاکستان ان کنٹریز سے بہت پیچھے ہے۔ جہاں ان کنٹریز کا فوکس ہولسٹک لرننگ اور کریٹیکل تھنکنگ پر ہوتا ہے، پاکستان کا سسٹم اب تک رٹے لگوانے پر زور ڈالتا ہے۔ پاکستان کو فن لینڈ جیسے ماڈل سے سیکھنا چاہیے جو پرسنلائز لرننگ، جو ٹیچر اٹانومی کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اور سنگاپور سے جو کریٹیکل تھنکنگ اور اسکل ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتا ہے۔ دونوں کنٹریز کی ماڈرن ایجوکیشن اور ٹیچر سپورٹ ماڈلز
پاکستان کے لیے ویلیویبل لیسنز ہیں۔ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کریکولم کو ماڈرن سکلز کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہوگا، ٹیچر ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو انہینس کرنا ہوگا، اسکول انفراسٹرکچر میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اور سب سے بڑا ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور اپنے بچوں کو کریٹیو لرننگ پر انکریج کرنا ہوگا۔ میں موسٹلی یہی ایڈوائس دیتا ہوں اکثر، اور آپ کو بھی یہی دوں گا کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں تو ساتھ کوئی سکلز بھی سیکھیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو۔ آج کے وقت میں ہر چیز یوٹیوب سے فری میں سیکھی جا سکتی ہے، آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی سب کچھ یہاں سے ہی سیکھا ہے۔ یہ چینجز ایک زیادہ افیکٹو اور ایکویٹیبل ایجوکیشن انوائرمنٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ گیٹ انوالوڈ بائی سپورٹنگ لوکل ایجوکیشن انیشیٹیوز یا NGO جو اسکولز اور ٹیچر ٹریننگ کو امپروو کرنے کے لیے کام کرتی۔ آپ کا کنٹریبیوشن چاہے وہ والنٹیئرنگ، ڈونیشن یا ایڈوکیسی کے تھرو ہو، فیوچر جنریشنز کے لیے ایجوکیشن سسٹم کو ٹرانسفارم کرنے میں اصلی فرق ڈالتا ہے۔